هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال الله عز وجل إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال الله عز وجل هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله. وقال الله عز وجل وتوكل على الحي الذي لا يموت. وقال الله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن نزل بحزن فإذا قرأتموه فابكوا وإن لم تبكوا فتباكوا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم على بينة من ربكم ما لم تظهر فيكم سكرتان سكرة الجهل وسكرة حب العيش وأنتم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتجاهدون في سبيل الله فإذا ظهر فيكم حب الدنيا فلا تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر ولا تجاهدون في سبيل الله والقائلون يومئذ بالكتاب والسنة كالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار وكما قال صلی اللہ علیہ وسلم. میرے محترم دوست اور بزرگوں، اللہ رب العزت کا ہم سب پر بہت بڑا انعام اور احسان ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں رمضان کے روزوں اور تراویح کے اعمال پر عید کے دن ایک انعام عطا فرمایا. ہم سب کو وہ انعام اللہ نے عطا فرمایا ہے اس لیے کہ عید کا دن یوم الجائزہ ہے، انعام کا دن، اور عید کی رات لیلۃ الجائزہ تھی، انعام کی رات تھی. اور یہ جو انعام اللہ نے دیا ہے یہ تو دنیا کا مال و دولت اور یہاں کی ڈگریاں اور دنیا کا مادی نقشہ، ہیرے اور جواہرات اور سونے اور چاندی اور یہاں کی جائیداد کی شکل میں نہیں، اس لیے کہ ساری دنیا اور جو کچھ اس کے اندر ہے آج تک دنیا میں جو چیزیں بنی ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور قیامت تک جتنی بھی دنیا اور دنیا کے اندر چیزیں پہلے آئی اب موجود ہیں قیامت تک آئیں گی، یہ ساری دنیا اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر اس کی حیثیت نہیں ہے. تو مچھر کے پر کا ہدیہ کسی کو انعام دے دینا یہ تو اس کے لیے ذلت کی چیز ہے. اس لیے دنیا ایک سبحان اللہ کا بدلہ بھی نہیں بن سکتی. تو رمضان کے 30 روزوں کا بدلہ اور رمضان کے روزے کا بدلہ
اور رمضان کے اندر تراوی کے پڑھنے کا، ذکر کرنے کا، تلاوت کرنے کا، اللہ کے لیے بھوک اور پیاس کے برداشت کرنے کا، یہ دنیا تو کسی اعتبار سے بھی انعام نہیں بن سکتی۔ جو انعام اللہ نے دیا ہے وہ مغفرت کی شکل میں دیا ہے، گناہوں کا معاف ہو جانا اور ان گناہوں کے بدلے نیکیوں کا مل جانا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب عید الفطر کا دن ہوتا ہے اور مسلمان روزہ رکھنے کے بعد عید کے دن تکبیرات کہتے ہوئے عیدگاہ کی طرف یا جہاں عید کی نماز پڑھنی ہے وہاں چل جاتے ہیں اور عید کی نماز ادا کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت فرشتوں کے اندر فخر کرتے ہیں کہ دیکھو یہ وہی میرا بندہ ہے کہ جس کو جب میں نے پیدا کیا تو تم نے کہا تھا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، کہ اللہ ویسی مخلوق کو پیدا کر رہے ہیں کہ جو زمین میں فساد پھیلائے گی، خون بہائے گی، ہم آپ کی تسبیح کرتے ہیں، آپ کی تقدیس کرتے ہیں۔ تو یہ وہی میرا بندہ ہے جس کے پیدا کرنے کے بعد تمہیں اشکال ہوا تھا اور میں نے کہا تھا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، کہ یہ انسان جس کے اندر ایک طرف اس کا نفس ہے وہ بھی اس کا بہت بڑا دشمن ہے، اور وہ نفس اسے گناہوں کی طرف، نافرمانی کی طرف، برائیوں کی طرف کھینچ کے لے جانے کی کوشش کرتا ہے، اور دوسری طرف باہر اس کے لیے دشمن شیطان ہے جو اس کے دل میں وسوسے ڈال کر اور اسے غلط واضح کر کے اسے صحیح راستے سے بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن ان دونوں دشمنوں کے باوجود یہ میرا بندہ، اس نے میرے حکم کی وجہ سے صرف حرام کو نہیں چھوڑا رمضان میں، بلکہ حلال کو بھی چھوڑا۔ حرام تو پورے 12 مہینے حرام ہے، حرام کا تو 12 مہینے کا روزہ ہے، لیکن اس نے حلال، جو اللہ نے جو چیزیں حلال کی، کھانے کی، پینے کی، اور جو جائز خواہشات ہیں وہ بھی اللہ نے حلال کی ہے، اس نے میرے حکم کی بنیاد پر اپنے جسم کی ورزش کے لیے نہیں کہ میں ذرا خوبصورت لگوں گا، جسم اچھا ہو جائے گا، اس لیے روزے میں یہ نیت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ صرف میرے حکم کے لیے اپنے نفس کے خلاف، نفس کے دشمنی کے باوجود، شیطان کے وسوسوں کے باوجود، کھانا سامنے موجود ہے کوئی دیکھ نہیں رہا، پانی موجود ہے کوئی دیکھ نہیں رہا، حلال خواہش یہ پوری کر سکتا ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، لیکن میرے حکم کو بنیاد بنا کر اس نے اپنا کھانا چھوڑ دیا، پینا چھوڑ دیا، اپنی جائز خواہش کو چھوڑ دیا، یدع طعامہ وشرابہ وشہوتہ من اجلی، میرے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، اپنے جسم کی ورزش کرنے کے لیے نہیں، بلکہ صرف میری رضا کے لیے اس نے کھانا چھوڑا، پینا چھوڑا، جائز خواہش کو چھوڑا۔ اللہ تعالیٰ تو یہ فرمانے کے چھوڑ دیا، لیکن آپ یہ بتاؤ کہ آپ نے رمضان میں کچھ نہیں کھایا؟ کیا خیال ہے جی؟ رمضان میں آپ حضرات نے بالکل کچھ نہیں کھایا؟ نہیں کھایا، سب کچھ چھوڑ دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے کہ اس نے چھوڑ دیا تھا، آپ کہہ رہے ہم نے کھایا ہے۔ اللہ تو سچوں کے سچے ہیں، ہم نے کچھ نہیں کھایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا تھا، اور وہ چھوڑا کس شکل میں تھا؟ اس شکل میں چھوڑا تھا کہ وقت بدل دیا تھا۔ لیکن اللہ رب العزت اتنے قدردان ہیں، اپنے بندے کے عمل کے اتنے قدردان ہیں کہ اس نے صرف وقت بدلا، فجر سے پہلے کھا لیا
اور غروب ہوتے ہی کھا لیا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس نے جو کھایا ہے نا وقت بدلی کیا ہے، لیکن میرے لیے چھوڑ دیا ہے. یہ کھایا چلو یہ بھی شمار نہیں کرتا ہوں، کھایا ہے اور کم نہیں کھایا، بلکہ حدیث میں ہے کہ یزاد ہوتی ہے رزق المومن، رمضان میں مومن کی روزی بڑھا دی جاتی ہے. رمضان میں اگر آپ غور کریں گے تو آدمی غیر رمضان سے زیادہ کھاتا ہے. بعض ہمارے اکابرین کے واقعات تو یعنی سیدھا سیدھا ہی ہوں گے، وہ واقعی سحری میں افطاری میں بہت کم کھاتے تھے، کہ اب جو ہم ماحول ہے اس کے اعتبار سے تو بہت زیادہ کھایا. اور کھانے کے اندر اتنی بد پرہیزی رمضان میں ہوتی ہے، پورے 12 مہینے میں نہیں ہوتی. اور ایسی ایسی نعمتیں اللہ رمضان میں کھلاتے ہیں جو پورے 12 مہینے آدمی دیکھتا بھی نہیں ہے. تو اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی اللہ کیا کہہ رہا ہے، دیکھو یہ وہ میرا بندہ ہے کہ سب کچھ چھوڑا ہے اس نے اور میرے لیے چھوڑا، اور رات کو میرے لیے اس نے قیام کیا. پہلے 5 وقت کی نمازیں پڑھنا اس کے لیے مشکل تھا، اب یہ 5 وقت کے فرائض کے ساتھ ساتھ یہ 20 رکعتیں تراویح کی بھی پڑھتا رہا، اور تہجد اس کے علاوہ ہے. تو یہ میرا وہی بندہ ہے جس کے بارے میں تم نے یہ کہا تھا، لیکن دیکھو میرا بندہ کیسے کیسے کام کر کے آیا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں ذرا یہ بتاؤ کہ ما جزاء اجیر وفى عمله، اس مزدور کا کیا بدلہ ہے جس نے اپنی مزدوری پوری کر دی. تو ہم جتنے بیٹھے ہوئے ہیں، کیا کسی نے کوئی مکان بنانا شروع کر دیا تھا مزدوری کے اندر، یا کوئی رنگ کرنے والا کام کیا، بوریاں اٹھائی؟ کون سی مزدوری کی؟ مزدوری کس کو کہہ رہے ہیں؟ روزہ رکھا ہے. روزہ رکھنا یہ بہت بڑی مزدوری ہے. آج اس کو کوئی سمجھتے نہیں کہ یہ مزدوری ہے. نماز پڑھی ہے یہ بھی مزدوری ہے. تراویح پڑھی یہ بھی مزدوری کی ہے. حالانکہ آدمی جتنے یہ اعمال کرتا ہے، یہ اعمال یہ سب اللہ کے ہاں عبادات اور بڑے بڑے انعام دلانے کا ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مزدوری کر کے آ رہا ہے. 1 مہینے کی مزدوری کی ہے اس نے، اب اس کا بدلہ کیا ہے؟ کوئی اپنے مزدوروں سے کوئی اپنے کام کراتا ہے، گھر کے، دکان کے، کاروبار کے، تو وہ تو خود محتاج ہوتا ہے مزدوروں کا. اگر مزدور دنیا سے ختم ہو جائیں تو لوگ بیچارے پریشان ہو جائیں. کسی کا گھر ٹوٹا پڑا رہ جائے گا، کسی کی دکان کھلی رہے گی، مزدور نہیں ہے جی. یہ تو سارے محتاج ہیں. اللہ تو کسی کا محتاج نہیں. وہ کھانے سے پاک، پینے سے پاک، شادی سے پاک، بیوی سے پاک، بچوں سے پاک، مکان سے پاک. تو اللہ تعالیٰ کو تو کسی کی مزدوری کی ضرورت ہی نہیں ہے، کہ اللہ اتنے قدردان ہے. اللہ اس کے ان سارے اعمال کو تعبیر کر رہے ہیں کہ یہ تو مزدوری کر کے آیا ہے. بتاؤ اس مزدور کے کیا بدلہ ہوگا جس نے مزدوری پوری کر دی. تو فرشتے کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، جزاؤہ ان یوفى اجرہ، اس کا بدلہ یہ ہے کہ اس کو پورا اس کا بدلہ دیا جائے، اس کی اجرت اس کو پوری ملنی چاہیے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وعزتی وجلالی وکرمی وارتفاع مکانی لأجیبنہم. یہ میرے بندے جو تکبیر کہتے ہوئے میری طرف آ رہے ہیں بڑی تیز، عید الاضحیٰ میں تیز تکبیر کہی جاتی ہے عیدگاہ جاتے ہوئے، عید الفطر میں آہستہ آواز سے کہی جاتی ہے. تو یہ میری طرف آ رہے ہیں تکبیر کہتے ہوئے، اعمال کے بعد اللہ کے شکرانے میں یہ تکبیریں کہہ رہے ہیں. لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اللہ نے جو یہ ہدایت دی، روزے رکھنے کی توفیق دی، اعمال کرنے کی توفیق دی، اس پہ بھی اللہ کی بڑائی بیان کر رہے ہیں کہ دیکھو اللہ نے ہمیں موقع دیا، اللہ کی مہربانی ہے اور یہ اللہ کا شکر ہے، یہ نعمت اللہ نے ہمیں دی. تو یہ اللہ کے شکرانے میں یہ تکبیر کہتے ہوئے آئے ہیں، اور میں ان کی ضرور، یہ مجھ سے دعائیں مانگ رہے ہیں، میں ضرور قبول کروں گا. پھر اللہ فرماتے ہیں کہ میرے فرشتوں تم گواہ رہنا، فقد غفرت لهم وبدلت سیئاتهم حسنات، میں نے ان سب کے گناہوں کو معاف کر. یہ ہے انعام، یہ ہے بدلہ اس مزدور کا جس نے مزدوری
پوری کر دی۔ آج ہم مغفرت کے بارے میں سوچتے نہیں کہ کتنی بڑی نعمت ہے، کسی کو ساری دنیا کا بادشاہ بنا لیا جائے، ساری دنیا کے خزانے دے دیے جائیں، ساری دنیا کا مال دولت ہیرے جواہرات سب کچھ دے دیے جائے، مغفرت کے مقابلے میں گناہوں کا معاف ہو جانا یہ اس سے بہت بڑی نعمت ہے۔ تو معمولی بات ہے اللہ کسی کو معاف کر دے۔ اللہ کے معاف کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اب اللہ نے گناہ معاف کر دیے، اللہ اس سے راضی ہو گیا، اب اللہ اس کو کامیاب کرے گا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی عزت دے گا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی اسے سکون اطمینان کی زندگی دے گا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی اسے خوشحالی دے گا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی اس کے دنیا اور آخرت کے سارے مسائل کو اللہ رب العزت حل کریں گے، کیونکہ اللہ نے اس کو معاف کر دیا۔ اور آگے کیا؟ وَبَدَّلْتُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، میں نے ان کے سارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی سوچے کہ یار میں نے کم گناہ کیے تھے، اب اس کے بدلے نیکیاں کم ملیں گی تو آئندہ سال زیادہ گناہ کروں گا تاکہ اور زیادہ نیکیاں ملیں، کیونکہ ہر گناہ کے بدلے نیکی ہے، ہر گناہ کے بدلے نیکی ہے، جس نے زیادہ گناہ کیے نیکی بھی زیادہ مل جائیں گے اس کو۔ یہ مطلب نہیں ہے، اس میں گناہ کی ترغیب نہیں ہے، بلکہ اس میں اللہ رب العزت اپنے بندوں کو ذرا غیرت دلا رہے ہیں کہ ذرا شرم کرو، تم نے تو مجھے بہت ناراض کیا، رمضان میں بھی بہت سارے گناہ کیے ہوں گے، بڑی غلطیاں ہوئی ہوں گی، ان گناہوں کی معافی کے لیے اللہ نے صدقہ فطر دے دیا، صدقہ فطر دے دو تو جو غلطیاں ہوئی ہیں، اللہ باتیں ہوئی ہیں، اللہ کی مرضی کے خلاف ہوا ہے وہ دھل جائے گا، اور پھر تمہارے گناہوں کے بدلے اللہ نیکی دے دے گا۔ اللہ تو اتنا قدردان ہے کہ تم نے گناہ بھی کیے، اللہ نے پھر بھی ان گناہوں کو معاف بھی کر دیا، اس کے بدلے نیکیاں دے دی، تمہارے جسم کو بالکل صاف کر دیا، تمہارے اندر سے گناہوں کی گندگی کو دور کر دیا۔ جو اللہ اتنا مہربان ہے، تم گناہوں میں لت پت تھے، 11-12 مہینے سے پتہ نہیں کتنی غلطیاں کر چکے تھے، اللہ نے معاف کر دیا ہے۔ اب مہربانی کر کے اپنے جسم کو دوبارہ گناہوں سے گندا نہ کرنا، اب اللہ کے احکامات کو نہ توڑنا۔ جب گناہ نہیں ہوں گے تو اللہ درجات کو بلند کریں گے، جس کے گناہ کم ہیں اس کے درجات زیادہ بلند ہوں گے۔ پھر اس رمضان کے مہینے میں اللہ نے ہر اپنے بندے کو، مسلمان کو اپنا کلام سنایا، جو اللہ کا پیغام ہے قرآن پاک، ہر مسلمان کے کان میں، چاہے وہ نیک ہو گناہگار ہو۔ رمضان کا ایسا عجیب مہینہ ہے کہ ہر ایک کے کان میں قرآن کی آواز پہنچتی یہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے اور قرآن ہدایت ہے۔ رمضان کے مہینے میں اللہ اپنے بندے کو گناہوں سے دھونا چاہتے ہیں، اس کی تربیت کرنا چاہتے ہیں، ان روزوں کے ذریعے اس میں تقوی پیدا کرنا چاہتے ہیں، توکل پیدا کرنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ یہ قرآن یہ اللہ کا پیغام ہے۔ ھذا بلاغ للناس، یہ ساری دنیا کے انسانوں کے لیے اللہ کا پیغام ہے، اور یہ ایسا پیغام ہے کہ جو ایک خوبصورت زندگی کو بیان کرتا ہے، اس زندگی کو بیان کرتا ہے جو زندگی اللہ کو محبوب ہے، جو زندگی اللہ اپنے بندے سے چاہتے ہیں۔ اس 5-6 فٹ کے جسم کے اندر اللہ اپنے بندے کے اندر اس قرآن کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس مشین کو چلانے کا طریقہ اللہ نے قرآن میں بتایا ہے کہ تمہارا یہ جسم ہے، یہ ایک مشین ہے عمل کی، اور اس مشین میں جتنے اعضاء لگے ہوئے ہیں یہ سارے اس کے پرزے ہیں۔ ہر پرزے کے استعمال کرنے کا طریقہ کیا ہے وہ قرآن بتائے گا، اور اللہ کا نبی اس کی عملی طور پر اس قرآن پہ عمل کر کے تمہیں طریقہ بتائے گا کہ قرآن کو سمجھنا ہر آدمی کی عقل سے نہیں ہے، اس قرآن کو سمجھنے کے لیے بھی سمجھانے والے کی ضرورت ہے، اور وہ اللہ نبیوں کی شکل میں بھیجتے ہیں، اور انبیاء علیہ السلام اس قرآن کو لوگوں کو بتاتے ہیں، سمجھاتے ہیں، اس کی مراد سمجھاتے ہیں، اور عملی طور پر اس قرآن کو عمل کر کے دکھاتے ہیں، تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ بھئی ہم تو
ہم تو بڑے گناہگار ہیں، اس قرآن پہ عمل کرنا ہمارے بس میں تو نہیں ہے، یہ تو بڑا جدید زمانہ ہے، فتنوں کا زمانہ ہے، اس زمانے میں قرآن پہ کیسے عمل کرے؟ نبی عملی طور پر قرآن پر عمل کر کے دکھاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی قرآن کا عملی نمونہ تھا، قرآن کا عملی نمونہ تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ تو فرمایا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ یہ قرآن سارا حضور کے اخلاق تھے، آپ کی عادات تھی، آپ کی زندگی تھی۔ صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی قرآن کی لی اور صحابہ کرام بھی اس پر عمل کرنے والے بنے۔ تو یہ قرآن ایک بہت مبارک زندگی کا نام ہے، جس کو دین کہہ دیا جائے، اسلام کہہ دیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ اللہ کے پاس سے لے کر آئے ہیں، جو زندگی اللہ اپنے بندے سے چاہتا ہے، وہ زندگی اللہ رب العزت نے اس کتاب میں بتائی ہے، اور یہ پیغام سب تک اللہ نے پہنچا دیا ہے۔ رمضان کے مہینے میں اللہ بار بار پہنچاتے ہیں اور ہر ایک سنتا ہے، اور کوئی بعض پڑھنے والے خوب پڑھتے بھی ہیں، سننے والے سنتے بھی ہیں۔ اور اس قرآن کو، یہ قرآن کا مطالبہ ہے کہ دیکھو اپنی زندگیوں کو اس قرآن کے مطابق، اس دین کے مطابق، اسلام کے مطابق، نبی کی مبارک طریقے پر زندگی گزارنے والے بن جاؤ، تو ساری کامیابیاں، دنیا اور آخرت کی ساری کامیابیاں تمہارے قدموں میں آئیں گی۔ جتنی کامیابی کی شکلیں ہیں، اطمینان، سکون، عزت، خوشحالی، زندگی کا بننا، مسائل کا حل ہونا، حالات کا درست ہونا، بیماریوں کا ختم ہونا، وباؤں کا، بلاؤں کا دور ہونا، جتنی مصیبتیں، پریشانیاں اس وقت موجود ہیں، اور قیامت تک جتنے مصائب اور پریشانیاں، بلائیں، بیماریاں، امراض، حالات آئیں گے، ایک فرد کی زندگی کی پریشانیاں ہوں، ایک گھر والوں کی پریشانیاں، مصیبتیں ہوں، ایک قوم کی پریشانیاں، مصیبتیں ہوں، ایک محلے والوں کی، ایک شہر والوں کی، ایک ملک والوں کی، یا پوری دنیا کے تمام ممالک میں جتنی پریشانیاں ہیں، جتنے ناگواریاں ہیں، جتنے مصائب ہیں جو ابھی موجود ہیں، جو پہلے آ چکے، جو قیامت تک آئیں گے، جتنے فتنے آئیں گے، جتنے مصائب آئیں گے، ان سب سے نجات کا ذریعہ قرآن ہے۔ اس سب سے نجات کا ذریعہ اور ان سب کے ان سارے حالات میں کامیابی کا ذریعہ اللہ نے اس کتاب کو بنایا ہے، اس قرآن کو بنایا ہے، اس زندگی کو بنایا ہے جو اللہ اس قرآن میں بتا رہے ہیں، جس کا نام دین اسلام ہے، جو بہت خوبصورت زندگی ہے۔ رضیت لکم الاسلام دینا، جو اللہ نے خود پسند کر کے اپنے بندوں کو دی ہے، اور اپنے بندوں کو یہ بتایا ہے کہ یہی ضمانت ہے کامیابی کی۔ اس لیے جتنی پریشانیاں اس وقت موجود ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ ایک ہی وجہ ہے، وہ اس قرآن سے دوری ہے، دین سے دوری ہے، نبی کی زندگی کو چھوڑنا ہے، مذہب سے دوری ہے، اللہ کے احکامات کو توڑنا ہے، نبی کی سنتوں کو چھوڑنا ہے۔ اس لیے کہ ایک ایک اللہ کا حکم، ایک ایک اللہ کا حکم، یہ زمین اور آسمان اور جو کچھ اس کے درمیان میں وہ سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت ساتوں زمین ساتوں آسمان سے زیادہ قیمتی ہے۔ قرآن پاک کی ایک ایک آیت پر جو کچھ ملے گا وہ اس ساری دنیا کے اندر سما نہیں سکتا۔ ایک ایک آیت میں جو نور ہے، ایک ایک آیت کے ذریعے جو عزتیں ملنی ہیں، ایک ایک قرآن کے حرف سے جو کامیابی ملنی ہے، جو عزت ملنی ہے، جو سکون ملنا ہے، جو اطمینان ملنا ہے، جو مسائل حل ہونے ہیں دنیا اور آخرت کے، وہ بہت زیادہ ہیں، اس میں ذرے برابر شک نہیں۔ اس لیے قرآن کی ابتدا اللہ نے کہاں سے کی؟ الف لام میم، الف لام میم۔ ہر مفسر تفسیر کرتے ہوئے جب یہ پہلا جملہ پڑھتا ہے تو آگے لکھا ہوتا ہے اللہ اعلم بمرادہ،
اللہ ہی اس کو جانتے ہیں، میرا علم ناقص ہے، میں بالکل جاہل ہوں، مجھے کچھ پتہ نہیں۔ چاہے ایک عام سے عام آدمی ہو جس کو قرآن کا علم نہ ہو، چاہے بڑے سے بڑا عالم ہو، وہ بھی یہ کہے گا کہ اس کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، میرے پاس نہیں۔ گویا کہ اپنے علم کا انکار کرو کہ میرے پاس جو علم ہے کچھ بھی نہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں، میں کچھ نہیں جانتا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب اللہ کا کلام، اللہ کا پیغام، اللہ کی پسندیدہ زندگی، اس قرآن میں جو اللہ کے احکامات ہیں، اس قرآن میں جو اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو کرنے کا کہا ہے، جن چیزوں سے روکا ہے، ایک اللہ رب العزت نے زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے کہ تمہیں کہاں دیکھنا ہے، ان آنکھوں سے کہاں دیکھنا ہے، زبان سے کیا بولنا ہے اور کیا نہیں بولنا، کانوں سے کیا سننا ہے اور کیا نہیں سننا، ہاتھوں سے کیا پکڑنا ہے اور کیا نہیں پکڑنا، قدم کہاں اٹھانے ہیں اور کہاں نہیں اٹھانے، کیا سوچنا ہے اور کیا نہیں سوچنا، اپنے گھر میں زندگی کیسے گزارنی ہے، بیوی کے ساتھ کیا معاملہ ہے، اولاد کے ساتھ کیسے رہنا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ کیسے معاملہ کرنا ہے، دوستوں کے ساتھ کیسے زندگی گزارنی ہے، تجارت کیسے کرنی ہے، زمیندارہ کیسے کرنا ہے، ملازمت کیسے کرنی ہے، حکومت کی کرسی پہ کیسے بیٹھنا ہے، کوئی منصب مل جائے، کوئی عہدہ مل جائے تو کیسے چلنا ہے۔ پوری زندگی کے اندر جتنے شعبے ہیں، ان شعبوں میں اللہ کو کیسے راضی کرنا ہے، جتنے حالات انسان پر دنیا میں آتے ہیں، کبھی خوشی ہے، کبھی غمی ہے، کبھی آسانی کے حالات، کبھی مشکلات کے حالات، کبھی بیماری ہے، کبھی صحت ہے، مختلف حالات اللہ لاتے رہتے ہیں۔ ان حالات میں اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ کیا ہے، یہ اللہ نے اس کتاب کے اندر بتایا ہے، اور یہ جو کچھ بھی اللہ نے اس کتاب میں بتایا ہے، یہ قصہ کہانی نہیں ہے، یہ صرف کان سے سننے کی بات نہیں ہے، یہ اپنے اندر کی اتارنے کی چیز ہے، اور یہ یقینی بات ہے، لا ریب فیہ، اس میں ذرے برابر شک نہیں ہے، شک کی گنجائش نہیں ہے، اس پر پورا یقین کرو، اس کی ہر آیت پہ یقین کرو، اور اس کے ان احکامات پہ یقین کرو، اور یہ یقین کرو کہ یہ قرآن عملی طور پہ زندگی میں آئے گا اور اللہ کو راضی کرنے والی زندگی ہم گزاریں گے، تو یہی کامیابی کا ذریعہ ہے، اس کے علاوہ کوئی کامیابی کا ذریعہ نہیں ہے، اسی سے کامیابی ملے گی۔ اس کا یقین کرو، اندر میں اس یقین کو اتارو، تمہارے پاس جو علم ہے اس کا انکار کرو، جو علم اس کے اندر ہے، جو قرآن جو اللہ نے اتارا ہے، اس میں جو احکامات اتارے ہیں، جو زندگی کا طریقہ بتایا ہے، جو ایک بہت خوبصورت زندگی اللہ نے بتائی ہے، جو خود اللہ نے پسند کر کے اپنے بندوں کو دی ہے، یہ یقیناً کامیابی کی ضمانت ہے۔ اس کا یقین دلوں کے اندر اتارو، جب یہ یقین اندر میں ہوگا تو قرآن کی ہر آیت یہ صرف کاغذ میں نہیں ہوگی، بلکہ یہ قرآن تمہاری زندگی کے اندر ہوگا۔ اور جب تک قرآن کی ہر آیت تمہاری زندگی میں عملی طور پر نہیں ہوگی، اس وقت تک قرآن کی طاقت ظاہر نہیں ہوگی۔ یہ قرآن پاک کی ہر آیت، اس کی طاقت ایٹم بم سے زیادہ ہے، ساری دنیا کے ایٹم بموں اور وہ طاقت نہیں ہے جو قرآن کی ایک ایک آیت کے اندر ہے، لیکن وہ طاقت جب ظاہر ہوگی جب یہ قرآن کی آیت اپنے عمل میں ہوگی، اور یہ پہلے ظاہر ہو چکی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی زندگی اس پہ شاہد ہے کہ انہوں نے اس قرآن کو اپنی زندگی میں اتارا، اس کو صرف برکت کا ذریعہ نہیں سمجھا، اس کو صرف پڑھنے اور سننے کے لیے اس کو نہیں سمجھا، بلکہ اس قرآن پر تدبر کیا، غور کیا، اس کو اپنی زندگی میں اتارا، ہر آیت کا اپنے آپ کو مخاطب سمجھا کہ اللہ اپنے بندے سے مخاطب ہیں، اللہ تعالیٰ ہر ایک اپنے بندے سے باتیں کر رہے ہیں، ایک زندگی چاہتے ہیں، اور ہر بندے کو اللہ یہ پیغام پہنچانا چاہتے ہیں کہ دیکھو سن لو کیسے زندگی گزارنی ہے۔ جب صحابہ کرام نے اس قرآن کو اپنے عمل میں اتارا، اس کی ہر آیت اپنی جگہ پر آئی، تو پھر کیا ہوا؟ ساری دنیا کی بڑی بڑی باطل طاقتیں اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے اس قرآن کی طاقت کو اللہ نے ظاہر کیا، اور ساری دنیا کا باطل اللہ نے اپنے قدرت سے اس قرآن اور دین کی برکت سے توڑ کے دکھایا، اور قیامت تک
یہ اللہ کا دستور ہے، اور یہ اللہ کا دستور کبھی بدلتا نہیں ہے۔ نبیوں کے قصے سنا کر اللہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو نبیوں نے وہ زندگی گزاری جو اللہ کو پسند تھی، تو جو ان کے مقابلے جو ان پر ایمان لے آیا اس کے ساتھ تو اللہ کی مدد آئی، اور جنہوں نے نبیوں کا مقابلہ کیا، ان سے ٹکراؤ کیا، تو چاہے وہ اکثریت میں تھے، چاہے ان کے پاس مال بہت کثرت سے تھا، ان کے پاس عہدے تھے، اور ان کے پاس سیاست تھی، ان کے پاس کثرت تھی، اور ان کے پاس قوت، اللہ نے ان کو بڑی قوت عطا فرمائی تھی، صنعت و حرفت میں وہ اعلیٰ درجے میں پہنچے ہوئے تھے، مادی نقشوں کے اعتبار سے وہ بہت زیادہ آگے نکل چکے تھے، لیکن اللہ نے ان کی ساری مادی طاقتوں کو نبیوں والی اس زندگی کی برکت سے، جو زندگی اللہ نے انہیں دی تھی، جو زندگی اللہ چاہتے تھے، اس زندگی کی برکت سے اللہ نے ساری ان طاقتوں کو توڑا، اور قیامت تک اللہ کا یہ دستور ہے۔ تو یہ مبارک زندگی اللہ نے ہمیں دی ہے، اس زندگی کو اپنے اندر اتارنا، یہ قرآن کا بھی پیغام ہے، رمضان کا بھی پیغام ہے کہ اب خوشی کیوں منائی جا رہی ہے کہ اللہ نے ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر دیا، اور ہمارے گناہوں کو اللہ نے نیکیوں سے بدل دیا۔ یہ انعام لے کے سارے اپنے گھروں پہ پہنچے۔ اب اس انعام کی اس سرمایے کی حفاظت کرنی ہے، اس سرمایے کو ضائع نہیں ہونے دینا، اور اب اپنے آپ کو اس زندگی کا عادی بنانا ہے جو زندگی اللہ کو پسند ہے، جو زندگی اللہ اپنے بندے سے چاہتے ہیں، جس زندگی میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی تربیت کرنا چاہتے ہیں، وہ اس قرآن میں رہبری کی گئی کہ دیکھو تمہیں اللہ نے دل دیا ہے، اس دل کے لیے اللہ نے قرآن میں ایمان کی آیتیں دی ہیں، اس لیے اس دل کو قرآن کی آیتوں سے مزین کرو، اور جگہ جگہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ اللہ رب العزت نے جو آیتیں نازل کی ہیں وہ ایمانیات سے متعلق۔ اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کرا رہے ہیں، اپنے بندے کو بار بار یاد دلا رہے ہیں کہ بندے مجھے یاد تو کر، میری نعمتوں کو یاد کرو، فاذکروا آلاء اللہ لعلکم تفلحون، میری نعمتوں کو یاد کیا کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اپنے جسم پہ غور کرو کہ کتنی نعمتیں اللہ نے تمہیں دی ہیں، ایک ایک نعمت ایسی ہے کہ ہر نعمت کے شکر میں ساری زندگی سجدے میں پڑے رہو تب بھی اللہ کی ایک نعمت کا شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ قرآن پاک میں ایک سورت اللہ نے بنائی ہے، وہ سورہ الرحمن ہے، لِكُلِّ شَيْءٍ عَرُوسًا وَعَرُوسُ الْقُرْآنِ وَعَرُوسُ الْقُرْآنِ سورۃ الرحمن۔ فرمایا کہ ہر چیز کے لیے کوئی چیز ایسی ہوتی ہے جو اس کو مزین کرتی ہے، ہر چیز کے لیے کوئی دلہن ہوتی ہے، اس کو مزین کرنے والی چیز ہوتی ہے۔ فرمایا قرآن کی دلہن، قرآن کو مزین کرنے والی سورت سورہ رحمان ہے، سورہ رحمان ہے، جس کو شروع کرتے ہی گناہگار سے گناہگار آدمی کا دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے، جو بالکل نا امید پڑا ہوا ہے کہ میں نے زندگی کالی کر دی، میری زندگی میں تو کوئی نیکی نظر نہیں آ رہی، ہر طرف گناہ ہی گناہ ہے، جب سے میں نے وہ سنبھالا ہے اللہ کو ناراض کیا ہے، اللہ کو راضی نہیں کیا، جو وہ سورہ رحمان شروع کرتا ہے الرحمان، تو اس کا دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے کہ میں کتنے گناہگار کیے ہوں، میرا اللہ بڑا بے حد مہربان ہے، میرا اللہ بے حد مہربان ہے، وہ بہت معاف کرنے والا ہے، وہ بہت اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ اس لیے کہ اللہ کی رحمت اس کے غصے سے آگے نکل چکی۔ اللہ رب العزت نے اس دنیا کو بنانے سے پہلے اپنے عرش پہ لکھا ہوا تھا ان رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت میرے غصے سے آگے نکل چکی۔ ایک روایت میں ہے کہ عرش پہ یہ لکھا ہوا تھا ان رحمتی غلبت علی غضبی، میری رحمت میرے غصے پہ غالب آ چکی ہے۔ جس کی رحمت اس کے غصے پہ غالب آ جائے تو بتاؤ اس سے جب بندہ اپنے گناہوں کی معافی مانگے گا اور توبہ کرے گا تو وہ تو ایسا معاف کرنے والا ہے کہ گناہگار سے گناہگار آدمی گناہ کرتا رہا، اللہ کو ناراض کرتا رہا، لیکن اللہ تعالیٰ رمضان کی روزے کے بعد کیا کہتے ہیں
کہ جاؤ میں نے تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دیا، ان گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا۔ وہ ایسا رحمان ہے۔ پھر سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں گنوا رہے ہیں، نعمتیں گنوا رہے ہیں، اس کی تفصیل کا وقت نہیں ہے۔ ہر آیت کے بعد نعمتیں یاد کرا کے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ ارے انسان اور یہ جنات کی جماعت، تم اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ جیسے اللہ تعالیٰ پکڑ کے جھنجھوڑ رہا ہو ہر ایک کو، ارے آپ تو ہوش کے ناخن دو، کب تک اللہ کو ناراض کرو گے؟ کون سی اللہ کی نعمتیں تمہیں یاد دلائی جائیں تاکہ تمہیں شرم آ جائے؟ اللہ کی نعمت کے شکریہ میں تم گناہوں سے باز آ جاؤ، نافرمانی سے باز آ جاؤ، اللہ کے احکامات کو توڑنے سے رک جاؤ، اس کے فرما بردار بندے بن جاؤ۔ بار اللہ کہہ رہے ہیں، بار کہہ رہے ہیں، ایک مرتبہ نہیں، بار کہہ رہے ہیں، تقریباً کو 30 یا 31 مرتبہ اللہ تعالیٰ قرآن ایک ہی صورت میں بار کہہ رہے ہیں ارے اب تو ہوش کے ناخن لے لو۔ یہ گناہ کرنا، اللہ کو ناراض کرنا، اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، تم اپنے پیروں پہ خود کلہاڑی مار رہے ہو۔ ہر گناہ تمہارے جسم کو زخمی کر رہا ہے، ہر گناہ تمہاری زندگی کو بگاڑ رہا ہے، ہر نافرمانی تمہارے جسم کو بدبودار بنا رہی ہے۔ ہر گناہ کے اندر اتنی خطرناک بدبو ہے کہ ساری دنیا کی گندگی کو جمع کیا جائے، گناہ کی گندگی کی بدبو سے زیادہ ہو جائے گی۔ اور ہر نیکی میں اتنی خوشبو ہے، ساری دنیا کی خوشبوؤں کو جمع کیا جائے، نیکی کی خوشبو سب کی خوشبو پہ غالب آ جائے گی۔ اس لیے میرے بندے ذرا ہوش تو لے، میری نعمتوں کو یاد تو کر، میری نعمتوں کا ذکر تو کر لے، ذرا تھوڑا سوچتے لے۔ دنیا میں کوئی تھوڑا سا تیرے پر احسان کر دے، ساری زندگی اس کا احسان نہیں بھولتا، اور یہ موقع تلاش کرتا ہے کہ اپنے محسن کا کوئی میں بھی شکریہ ادا کر دوں۔ وہ اللہ جس نے تجھے عدم سے وجود دیا، تیرے گندے قطرے کو ایک بہترین خوبصورت شکل بنا کے اس دنیا کے اندر بھیجا، بہترین آنکھیں عطا فرمائی، بہت خوبصورت چہرہ عطا فرمایا، بہترین زبان عطا فرمائی، بولنے کے لیے، سننے کے لیے بہترین کان دیے، تیرا جسم بنایا، تیرے اندر گوشت کو پیدا کیا، ہڈیاں چڑھائی، تیرے پر بہترین خوبصورت کھال تیرے پر چڑھا دی، ہاتھوں میں انگلیاں لگا دی، اور ایک بہت خوبصورت، اتنا خوبصورت انسان تجھے بنایا ہے کہ کائنات میں تجھ سے زیادہ کوئی خوبصورت مخلوق نہیں۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، 4 قسمیں کھا کے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ارے ذرا میرے بندے کچھ تو ذرا سوچ لیں۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، انجیر کی قسم، زیتون کی قسم، اور طور سینا پہاڑ کی قسم، اور اس مکے کے امن والے شہر کی قسم۔ 2 چیزیں انسان کے جسم کے لیے بہت مفید، انجیر بھی اور زیتون بھی، ان کی عظمت کو بتایا۔ پھر طور سینا پہاڑ، یہ بہت عظیم پہاڑ جس پر وحی نازل ہوئی، اور پھر مکہ مکرمہ کا امن والا شہر جہاں ہر نبی آیا اور نبیوں کا سردار بھی یہاں پر آیا ہے۔ یہ 2 جگہ بڑی عظمت والی، ان 4 عظمت والی چیزوں کی قسم کھا کے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اے میرے بندے تو بہت زیادہ عظیم ہے، میں نے تجھے سب سے زیادہ خوبصورت بنایا ہے۔ اگر تو نے اپنا عمل ٹھیک کر لیا، میں نے تجھے خوبصورت بنا کر بھیجا ہے، خوبصورت بنا کر بھیجا ہے۔ تیرا جسم بھی پاک تھا، تیرا دل بھی پاک تھا۔ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ اب اپنے جسم کو یہاں ناپاک نہ کرنا گناہوں سے، جسم کی گندگی تو دور کر دی گئی، اب اپنے جسم کو گناہوں سے گندا نہ کرنا، تیری خوبصورتی باقی رہے۔ اس دنیا میں تجھے بھیجا ہے کہ اس دنیا کے اندر شیطان کے چکر سے اپنے آپ کو بچانا، نفس کے وسوسوں سے بچانا، دنیا کے دھوکے سے بچانا، شیطان کے دھوکوں سے بچانا، اور میرے پیغام کو اپنی زندگی میں لے کر آنا۔ یہ قرآن میں نے تمہیں دیا ہے، اس قرآن سے اپنے جسم کو آراستہ کرنا، اور سب سے زیادہ احسن قرآن میں نے دیا ہے۔ اللہ الذی نزل اللہ رب العزت وہ ذات ہے جس نے سب سے خوبصورت کتاب اللہ نے اتاری ہے۔ تیرے خوبصورت جسم کے لیے خوبصورت کتاب میں نے اتاری، تیرے خوبصورت جسم کے لیے خوبصورت دین اتارا۔ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ، سب سے خوبصورت دین تجھے دیا، سب سے خوبصورت کتاب تجھے دی، سب سے خوبصورت کام تجھے دیا،
ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، سب سے خوبصورت کام دعوت اللہ والا کام دیا، قرآن کو اپنی زندگی میں اتارنا، اس دین کو اپنی زندگی میں لے کر آنا اور پھر اس دین کو دنیا میں پھیلانے کے لیے سب سے خوبصورت کام دعوت والا کام کرنے والا بننا۔ یہ خوبصورت کام کر کے جو تم جاؤ گے تو کل قیامت کے دن سب سے خوبصورت جگہ جنت، وہاں پہ تمہیں رکھوں گا اور سب سے خوبصورت نعمتیں تمہیں عطا فرماؤں گا۔ یہ آج موقع ہے اپنے جسم کو ناپاک نہ کرنا، گندا نہ کرنا، کہ تیرے گندے قطرے کو میں نے کہاں سے اٹھایا، گندے قطرے کو خوبصورت جسم بنایا، خوبصورت مخلوق بنایا اور خوبصورت دین دیا، خوبصورت کتاب دی، خوبصورت زندگی دی، خوبصورت کام دیا، سب سے زیادہ احسن کام دیا اور سب سے زیادہ خوبصورت جگہ میں نے تیرے لیے بنائی ہے، جہاں اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، جہاں ایسی نعمتیں میں نے تیرے لیے تیار کی ہیں کہ جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی کے دل پہ اس کا اثر ہو۔ اس لیے میرے من میں نعمتوں کو یاد کرو، میری نعمتوں کو یاد کرو گے تو میری محبت پیدا ہوگی، شکر کا جذبہ پیدا ہوگا، شکر سے نعمت اور بڑھاؤں گا، پھر اور نعمت آئے گی، پھر شکر کرو گے اور نعمت بڑھے گی، پھر شکر کرو گے اور نعمت بڑھے گی، تم نعمت پہ شکر کرتے جاؤ، میں نعمت بڑھاتا چلا جاؤں گا۔ اس نعمت کا شکر اصل یہ ہے کہ میری دی ہوئی نعمت کو میری مرضی میں استعمال کرو، میری اطاعت میں استعمال کرو، میری رضا کے کاموں میں استعمال کرو، زبان سے بھی شکر، دل سے بھی شکر اور عملی شکر۔ شکر کی حقیقت یہ ہے کہ جتنی نعمتیں اللہ نے دی ہیں، اللہ نے جان دی ہے، مال دیا ہے، اولاد دی ہے، رشتے دار دیے ہیں اور اللہ رب العزت نے جو کچھ بھی دیا ہے، ان ساری نعمتوں کو میری اطاعت میں استعمال کرو، میری نافرمانی میں استعمال نہ کرو۔ ایک تو میری نعمتوں کو یاد کرو اور دوسرا کیا ہے، میری مخلوقات میں غور کر کے میری عظمت کو دل کے اندر بٹھاؤ۔ تمہارے اندر بھی تمہارے جسم کے اندر یہ مخلوقات اصغر ہے، یہ چھوٹی دنیا ہے، ان کو میں غور کرو گے تب بھی میری قدرت نظر آئے گی، اور باہر دیکھو گے تو یہ آسمان ہے، یہ زمین ہے، سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، درخت ہیں، سمندر ہیں، ہوائیں ہیں اور چرند ہیں، پرند ہیں، اور یہ ساری مخلوقات حیوانات ہیں، چو پائے ہیں، دو پائے ہیں اور رینگنے والے جانور ہیں، انسان ہیں، جانور ہیں، اور پھر اللہ نے اور مخلوقات بنائی ہیں جو نظر نہیں آتی، فرشتے ہیں، پھر اللہ نے جنت بنائی ہے، جہنم بنائی ہے، میزان قائم ہوگا اور کل سرات اللہ نے بنائی ہے، قیامت کا دن بھی آنے والا ہے، پھر وہاں کا حساب بھی ہونا ہے، پھر جنت ہے یا جہنم ہے، یہ سارا ایک نظام اللہ نے بنایا ہے۔ یہ ساری مخلوقات پہ غور کر کے میری عظمت کو دلوں کے اندر بٹھاؤ اور میری بڑائی کے یقین دل میں بٹھاؤ، میرے غیر کو کے یقین کو دل سے نکالو۔ یہ دل اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے، اس دل میں اللہ کے علاوہ کوئی نہ ہو، جو بھی اللہ کے علاوہ ہے یہ سب مخلوق ہے، مفعول ہے، مقبور ہے، مجبور ہے، فانی ہے، ختم ہو جانے والی ہے، اس سے نہ کامیابی کسی کو ملی ہے نہ ملے گی، نہ یہ دنیا سے بھی کچھ نہیں ہوگا، یہ دنیا کا سامان جس کے پاس ہے اس سے بھی کچھ نہیں ہوگا، نہ مال سے زندگی بنتی ہے، نہ مال والوں سے بنتی ہے، نہ حکومت سے، نہ حکومت والوں سے، نہ عہدوں سے، نہ عہدے والوں سے، نہ سونے سے، نہ سونا والوں سے، نہ چاندی سے، نہ چاندی والوں سے، نہ اسلحے سے، نہ اسلحے والوں سے۔ کامیابی دینے والا اللہ ہے، زندگی بنانے والا اللہ ہے، عزت دینے والا اللہ ہے، مسائل کو حل کرنے والا اللہ ہے، حالات کو بنانے والا اللہ ہے، بیماریوں کو دور کرنے والا اللہ ہے۔ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس لیے اس اللہ کے بندے بن کے زندگی گزارو، اس اللہ کے سامنے جھکو، اس کے حکموں کو پورا کرنے والے بنو۔ اللہ تم سے راضی ہو گیا تو اللہ کی رضامندی یہ سب سے بڑی دولت ہے۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کو یاد کرنا سب سے بڑی دولت ہے، ہر حال میں اللہ کے حکم کو پورا کرنا یہ سب سے بڑا ذکر ہے اور یہ سب سے بڑی اللہ کی دولت ہے، اور اس پر اللہ راضی ہو جاتے ہیں، اور اللہ کی رضا سب سے بڑی دولت ہے۔ تم اللہ کے بن گئے تو یہ کائنات تمہاری بن جائے گی، تم اللہ کی مان لو، یہ کائنات اللہ تمہارے لیے مسخر کر دے گا۔ اللہ کو بڑا مان لو، کائنات کو چھوٹا بنا دو،
چھوٹا مان لو تو بڑا تمہارے ساتھ ہو جائے گا، اور یہ ساری کائنات تمہاری تابع ہو کے چلے گی۔ اللہ اس ساری کائنات کو تمہارے قدموں میں ڈالے گا، اس کی کوئی اللہ کے نزدیک حیثیت نہیں ہے۔ تم اپنے آپ کو اللہ کا بناؤ، یہ ہے ایمان۔ یہ ایمان کا مطالبہ قرآن میں اللہ نے بتایا ہے، جگہ جگہ اللہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ میرے بن کے چلو۔ ایمان کی آیتیں دل میں ہوں، تفکر اور غور فکر کرنے کی آیتیں دماغ میں ہوں، اور پھر دل میں اللہ کی بڑائی اور عظمت غالب آ جائے، اللہ سے ہونے کا یقین، اللہ پر بھروسہ، اللہ پر توکل، اللہ ہی کا خوف، اللہ ہی سے امیدیں، ہر حال میں اللہ کے حکم کو پورا کرنا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے پر اللہ کی چاہت کو پورا کرنے والا بننا۔ اس لیے کہ قرآن کا عملی نمونہ اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں عطا فرمایا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے میرے بندو دیکھو میں نے بڑا بہترین نمونہ، بہترین زندگی گزارنے والا، بہت خوبصورت زندگی گزارنے والا، بہت خوبصورت جس کا ہر عمل خوبصورت ہے، اس کا دیکھنا اللہ کو پسند، اس کا بولنا اللہ کو پسند، اس کا سننا اللہ کو پسند، اس کا چلنا اللہ کو پسند، اس کا دیکھنا اللہ کو پسند، اس کا ہر عمل اللہ کو محبوب ہے، اور جو اس کے طریقے پہ چلے گا وہ بھی اللہ کا محبوب بنے گا۔ سب سے زیادہ عزت کی چوٹی پہ اللہ نے اسی اپنے محبوب کو پہنچایا ہے، جو اس کے نقش قدم پر چلے گا اسی کو عزت ملے گی، وہی کامیاب ہوگا۔ اس لیے اپنی زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے اپنے سارے طریقوں کو چھوڑ دو، کسی اور طریقے کی طرف مت جھانکو۔ اس کے علاوہ جتنے بھی راستے ہیں وہ سب ناکامی کی طرف لے جانے والے ہیں، بربادی کی طرف لے جانے والے ہیں، ذلت کے گڑھے میں گرانے والے ہیں۔ صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والی مبارک زندگی یہ کامیابی کی ضمانت، عزت کی ضمانت، سکون اور اطمینان کے ملنے کی ضمانت ہے، سارے زندگی کے بننے کی ضمانت ہے، سارے حالات کے بننے کی ضمانت ہے۔ اس لیے اللہ ہر حال میں یہ دیکھو کہ میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ اور میرے اللہ کی وہ چاہت، اللہ کے سب سے زیادہ محبوب بندے، سارے نبیوں کے امام، سارے نبیوں کے سردار، اولین و آخرین کے سردار، سید الاولین والآخرین، انا خطیبہم اذا انصتوا، جو قیامت کے دن اکیلے خطیب ہوں گے، سب خاموش کر دیے جائیں گے، وہ اکیلا خطیب ہوگا۔ ومبشرہم اذا یئسوا، جب سب نا امید ہو جائیں گے وہ اکیلا خوشخبری سنانے والا ہوگا۔ لواء الحمد بیدی یوم القیامہ، اللہ کی حمد کا جھنڈا جس کے ہاتھ میں قیامت کے دن ہوگا۔ مفتاح الجنت بیدی یوم القیامہ، قیامت کے دن جس کے ہاتھ میں جنت کی چابی ہوگی۔ انا اول من یقرع باب الجنہ، جو سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹائے گا، فادخلها، آپ نے فرمایا سب سے پہلے میں جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا اور سب سے پہلے میں جنت میں داخل ہوں گا۔ وَإِنَّ الْجَنَّةَ لَمُحَرَّمَةٌ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ حَتَّى أَدْخُلَهَا، جنت سارے نبیوں پہ حرام ہے جب تک کہ میں محمد عربی جنت میں داخل نہ ہو جاؤں صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَعَلَى الْأُمَمِ حَتَّى تَدْخُلَهَا أُمَّتِي، اور سارے امتوں پہ جنت حرام ہے جب تک کہ میری امت جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ وہ اللہ کا سب سے لاڈلا نبی جو وجہ کائنات ہے، جس کی تعریفیں اللہ اپنے قرآن میں کر رہا ہے، جس کی جان کی قسم اللہ نے قرآن میں کھائی، جس کے بولوں کی قسم اللہ قرآن میں کھا رہا ہے، جس کی رسالت پہ اللہ نے قرآن میں قسم کھائی، جس کی صفائی اللہ قرآن میں بیان کر رہا ہے کہ میرا نبی مجنون نہیں ہے، شاعر نہیں ہے، کاہن نہیں ہے۔ جو اللہ اپنے نبی کا اتنے لاڈ کرنے والا ہے، جو اپنے نبی کی کبھی رات کی تعریف کر رہا ہے، کبھی دن کی تعریف کر رہا ہے، اس کے اخلاق کی تعریف کر رہا ہے، اس نبی نے جس طریقے سے اللہ کی چاہت کو پورا کیا، اس کی جو مبارک زندگی ہے، ایمانیات میں، عبادات میں، اخلاق میں، معاملات میں، معاشرت میں، اس کے نقش قدم پہ چلو تو یہی کامیابی کی ضمانت ہے۔
یہ سب تعلیمات قرآن میں اللہ نے دیے ہیں، جو ابھی تازہ قرآن سنا ہے ہم سب نے، یہ عمل کے لیے آیا ہے، یہ اپنی زندگی کے اندر ہو۔ آنکھوں کی آیتیں آنکھوں میں، ان آنکھوں کو بے حیا نہیں بنانا، یہ آنکھیں حیا کے لیے بنی ہیں، حرام دیکھنے کے لیے نہیں بنی، حلال دیکھنے کے لیے بنی ہیں۔ یہ نعمت کی ناشکری ہے، ان آنکھوں سے اللہ کی نافرمانی کی جائے، زبان سے اللہ کی نافرمانی ناشکری ہے، ان کانوں سے اللہ کی ناراض کرنے والی باتوں کو سننا یہ ناشکری ہے، اس جسم سے اللہ کے حکموں کو توڑنا یہ حکم کو پورا کرنے کے لیے بنایا گیا ہے، اس سے نافرمانی کرنا یہ اللہ کی نعمت کی ناشکری ہے۔ تو اپنی پوری زندگی کو اس قرآن کے ذریعے سنوارنا، ایمانیات، پھر عبادات میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اور 24 گھنٹے میں جو اللہ کے احکامات ہیں ان کو سیکھنا، اہل علم کے پاس جا کر وہ زندگی سیکھنا جو زندگی قرآن و حدیث میں اللہ نے بیان کی ہے اور صحابہ کی زندگی سے وہ ملتی ہے، اس کو سیکھنے کو بھی واجب قرار دیا گیا۔ وہ ضروری علم جس کے بغیر آدمی حلال حرام کی تمیز نہیں کر سکتا، جائز ناجائز کو نہیں پہچان سکتا، اتنا علم سیکھنا ہر ایک کو واجب قرار دیا گیا، اس لیے کل قیامت کے دن الگ ملے گی۔ اور اس علم کو سیکھنے کے لیے جو قدم اٹھائے گا کہ علم اتنا اللہ کو پسند ہے، یہ زندگی اتنی پسند ہے، اس کے لیے جو قدم اٹھائے گا، ایک زندگی کا کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے کسی عالم کے پاس جا رہا ہے، اس کا یہ چلنا اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، جو علم سیکھنے کے لیے ایک مسئلہ بھی علم کا سیکھنے کے لیے نکلا ہے، جس راستے پہ چل رہا ہے اس راستے کو اللہ اس کی برکت سے جنت کا راستہ اللہ اس کے لیے آسان کر دے۔ اور اس کا یہ قدم اٹھانا اتنا اللہ کو پسند ہے کہ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ، اس کے قدم اتنے مبارک ہیں کہ فرشتے اس علم کو سیکھنے کے لیے نکلنے والے، اس مبارک دین کے مسائل کو سیکھنے کے لیے چلنے والے کے قدموں کے نیچے اللہ کے معصوم فرشتے اس کے قدموں کے نیچے پر بچھا دیں، اور ساری مخلوقات اس کے لیے استغفار کرتی ہے، اللہ اس کی مغفرت فرما، اس پہ رحم فرما۔ یہ بہت مبارک زندگی سیکھنے کے لیے جا رہا ہے، اس کا علم سیکھنے کے لیے نکلنا یہ اللہ کو اتنا زیادہ پسند ہے۔ اس علم کے اندر بحث کرنا اس جہاد ہے کہ اتنا مبارک دین ہے، اتنی مبارک زندگی ہے، جو قرآن و حدیث میں آیا وہ علم ہے، جو زندگی اللہ کو پسند ہے اسی کا نام علم ہے۔ اس کے علاوہ جس کو علم کہا جا رہا ہے وہ علم نہیں ہے، دنیاوی علم کہا جائے گا یا اس کو دنیاوی فنون کہا جا سکتا ہے، مال کمانے کے لیے، اپنی ضرورت پورا کرنے کے لیے، اگرچہ وہ بھی حدود میں، شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے سیکھنا جائز ہے، ناجائز نہیں ہے، لیکن یہ وہ علم نہیں ہے جو آسمان سے آیا ہے۔ علم تو وہی ہے جو جبریل علیہ السلام اللہ کے پاس سے لے کر آئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ نازل ہوا، جو علم ہمیں یہ بتاتا ہے کہ زندگی اللہ کی رضا والی زندگی کون سی ہے، کس زندگی پہ اللہ خوش ہوتے ہیں اور کس زندگی پہ اللہ ناراض ہوتے ہیں، اس زندگی کو سیکھنا۔ اور میرے محترم دوست بزرگوں، اس زندگی کو سیکھنے کے جو فضائل ہیں، فضائل کے حلقوں میں بیٹھ کر ان کو بار بار سننا تاکہ دلوں کے اندر شوق پیدا ہو احکامات کے پورا کرنے کا، احکامات کی رغبت دل میں آئے، احکامات مرغوب ہو جائیں، سنتیں محبوب ہو جائیں، حکم کے پورا کرنے میں وہ لذت آئے جو ساری دنیا کی چیزوں میں نہ آئے، سنت کے ادا کرنے میں وہ لذت محسوس ہو جو ساری دنیا کے کھانے و پینے میں محسوس نہ ہو، اور فضائل کے حلقوں میں بیٹھ کر محتاج بن کے اس احکامات کے فضائل کو سننا اور وعیدوں کو سننا
تاکہ گناہوں کی نفرت پیدا ہو، وعدے وعیدوں کے یقین دل میں آئے، گناہ مکروہ ہو جائیں، گناہوں سے نفرت پیدا ہو جائے. جیسے پیشاب اور پخانے سے آدمی کو نفرت ہوتی ہے، گندگی سے نفرت ہوتی ہے، ایسے ہر گناہ سے نفرت ہو. جیسے سانپ اور بچھو سے آدمی دور بھاگتا ہے، ایسے گناہوں سے دور بھاگے. اس لیے سانپ اور بچھو کا ڈر وہ اتنا خطرناک نہیں ہے جتنا گناہوں کا ڈر خطرناک ہے. وہ نظر نہیں آ رہا لیکن یہ تعلیم کے حلقوں میں نظر آئے گا. تو ادھر فضائل کو سننا تاکہ شوق پیدا ہو، گناہوں کی نفرت پیدا ہو، اور پھر آدمی اس کے لیے تیار ہو کہ میں نے وہ زندگی سیکھنی ہے. اور جن کو اللہ نے وہ زندگی کا علم دیا ہے وہ قرآن والے، علم والے، وہ ہمارے آنکھوں کے تارے ہیں، ہمارے سروں کے تاج ہیں. ہم محتاج بن کر ان کی محبت اور عزت کرتے ہوئے ان کے پاس جائیں گے اور وہ زندگی ان سے سیکھیں گے. اور زندگی کو اپنے عمل میں لانا ہے تاکہ دنیا اور آخرت بنے. اس میں عبادات بھی ہیں، عبادات کو بھی خوبصورت سے خوبصورت بنانا، نمازوں کو خوش و خضوع کے ساتھ پڑھنا تاکہ نمازیں کامیابی دلائیں، گناہوں سے دور کریں اور احکامات پر ڈالنے کا ذریعہ بن جائیں. جس کی نماز بن گئی اس کی پوری زندگی بن جائے گی. اور پھر جتنی نماز پڑھتی چلی جائے گی صحیح یقین کے ساتھ، صحیح طریقے کے ساتھ، اللہ کے دھیان کے ساتھ، فضائل کے شوق استحضار کے ساتھ، اور اللہ کو راضی کرنے کے جذبے کے ساتھ، اللہ کے دھیان کے ساتھ کہ اللہ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، تو پھر باقی جتنی عبادات ہیں ان ساری عبادات کے اندر بھی یہ ساری صفات پیدا ہوں گی. اور پھر ان صفات کی برکت سے ہر عبادت کی حقیقت اللہ عطا فرمائیں گے. اس پر جو انعامات اللہ نے وعدے کیے ہیں ان وعدوں کو وعدے اللہ کے پورے ہوں گے. اور جب عبادات کے ذریعے اللہ کے خزانوں سے یہ لینے والا بنے گا تو اس کے اندر استعداد پیدا ہوگی اللہ کی مخلوق میں خرچ کرنے کی. اور پھر یہ اللہ کی مخلوق کے حقوق ادا کرنے والا بنے گا، ہر حق والے کے حق کو ادا کرے گا. ماں باپ کے حقوق، اولاد کے حقوق، بیوی بچوں کے حقوق، رشتے داروں کے حقوق، مسلمانوں کے حقوق، یہاں تک کہ جانوروں کے حقوق. دنیا حقوق کے ادا کرنے کی جگہ ہے، آخرت بدلہ ملنے کی جگہ ہے. حقوق کا ادا کرنا، جب حقوق کو ادا کیا جائے گا تو یہ عدل اور انصاف ہوگا. اور جب عدل اور انصاف ہوگا تو رحمتیں آئیں گی، برکتیں آئیں گی، محبتیں آئیں گی، دنیا کی زندگی خوشگوار بن جائے گی، دنیا جنت کا نمونہ بنے گی. جب حقوق کی پامالی ہوگی، ایک دوسرے کے حقوق ادا نہیں کیا جائے گا تو یہ ظلم ہے، اور ظلم سے زندگی بگڑتی ہے، پریشانیاں آتی ہیں، دل پھٹتے ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، عداوتیں پیدا ہو گئی ہیں، لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں، دنیا ہی جہنم کا نمونہ بن جاتی ہے. اس لیے ہر مسلمان کا اکرام، ہر مسلمان سے محبت، ہر مسلمان کی خوبیوں کو دیکھنا، ہر ایک کو اپنے سے اچھا سمجھنا، اپنے آپ کو سب سے کمتر سمجھنا، تواضع، عاجزی، انکساری، اور پھر ہر ایک کے ساتھ اچھے اخلاق برتنا. اچھے اخلاق سے آدمی ساری رات تہجد پڑھنے والے اور سارا دن روزہ رکھنے والے کے درجے کو پہنچ جاتا ہے. اور سب سے زیادہ وزن قیامت کے دن ترازو اعمال میں اچھے اخلاق کا ہوگا. جسے اپنے اخلاق کو اعلیٰ سے اعلیٰ بنانا، بد اخلاقی سے اچھی چیز بھی بری بن جاتی ہے. نرمی ہر چیز کو خوبصورت بنا دیتی ہے، اور سختی اور بد اخلاقی ہر چیز کو عیبدار بنا دیتی ہے. پھر ہر ایک کے ساتھ اچھے اخلاق برتنا، ہر ایک کے حق کو ادا کرنا، علماء کی قدر کرنا، بڑوں کا ادب کرنا، چھوٹوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ، رحم کا معاملہ کرنا، پھر اپنے معاملات کو شیشے کی طرح صاف کرنا. معاملات کو گندا کر کے زندگی بگڑتی ہے. معاملات کی خرابی کل قیامت کے دن بڑے بڑے اعمال کو ضائع کرا دے گی. اتنے بڑے بڑے اعمال بعض لوگ لے کر آئیں گے کہ اگر وہ نیکیوں کو پہاڑوں پہ رکھا جائے تو پہاڑ بھی اس کے وزن سے دب جائے. لیکن کسی کا مال کھایا، کسی کو دھوکہ دیا، کسی کی زمین دبائی، کسی کو گالی دی، حقوق کو توڑا، لوگوں کے حقوق کو پامال کیا،
تو اس کے لوگوں کے حقوق کی جگہ پر اس کی نیکیوں کو دیا جائے گا، یہاں تک کہ نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور لوگ اس کے حقوق لوگوں کے باقی رہ جائیں گے، تو اوروں کے گناہوں کو اس کے سر پہ رکھ کر اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ اس امت کا سب سے بڑا مفلس ہے۔ اس لیے حقوق کو بھی ادا کرنا، اپنے معاملات کو بھی صاف شفاف رکھنا، جس سے دیا ہے اس کو ادا کرنا ہے، کسی کا حق نہیں کھانا، کسی کا قرض نہیں دبانا، کسی کے ساتھ وعدہ خلافی نہیں کرنی، امانت میں خیانت نہیں کرنی، تجارت کے اندر جھوٹ اور دھوکہ نہیں دینا، بلکہ امانت داری کے ساتھ سچائی کے ساتھ تجارت کرنے والا تاجر کل قیامت کے نبیوں کے ساتھ، صدیقین اور شہداء کے ساتھ اس کا حشر ہو۔ تجارت ہو، زمیندارہ ہو، ملازمت ہو، جو بھی معاملات ہیں زندگی کے، جو بھی لین دین ہے لوگوں کے ساتھ، اس کو اللہ کے احکامات کے مطابق کرنا اور علماء سے جا کے معلوم کر کے اس کو سیکھنا، سیکھے بغیر کوئی معاملہ کسی کے ساتھ نہ کرنا، تاکہ کوئی معاملہ ہمارا اللہ کے حکم کے خلاف نہ ہو۔ اور میرے محترم دوستوں بزرگوں، اسی طرح پوری زندگی کا ہر پہلو اللہ کے حکم کے مطابق ہو جائے، یہ ساری قرآنی تعلیمات ہیں، اور یہ حضور پاک علیہ السلام نے اپنی احادیث میں قرآن کی تشریح کی ہے، عملی زندگی کر کے عملی قرآن بن کر امت کو نمونہ دیا ہے، اور پھر صحابہ کرام کو بھی اسی زندگی پر تیار کیا ہے۔ ہر صحابی بھی عملی نمونہ ہے قرآن کا اور حدیث کا۔ اس لیے صحابہ کرام اس زندگی کو لے کر صرف اپنی ذات تک محدود کر کے نہیں بیٹھے، اس لیے کہ اس امت کو اللہ نے ساری امتوں کا سردار بنایا، ساری امتوں میں افضل بنایا، ساری امتوں میں اشرف بنایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ امت یہ صرف اپنی ذات کو اللہ کے احکامات پہ ڈالنے کے لیے، اپنی جنت بنانے کے لیے نہیں آئی، بلکہ یہ اپنی جنت بنانے کے ساتھ ساتھ یہ ساری دنیا کے انسانوں کی خیر خواہ ہے، یہ سب کی ہمدرد ہے، یہ سب کی ہدایت کی طالب ہے۔ یہ امت، اس کو اللہ نے دائی بنایا ہے، اور دائی خیر خواہ ہوتا ہے، دائی ہمدرد ہوتا ہے، دائی اوروں کا بھلا چاہتا ہے، اپنا بھلا تو ہر ایک چاہتا ہے، اپنا بھلا تو ہر ایک چاہتا ہے، وہ کمال نہیں ہے۔ یہ امت یہ ساری دنیا کے انسانوں کی خیر خواہ ہے، سب کی ہمدرد ہے، اس لیے کہ اللہ نے اسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عالمی نبی بنایا، قیامت تک کے انسانوں کا نبی بنایا، قیامت تک کا زمانہ آپ کو دیا، ساری دنیا کے سارے انسان آپ کی محنت کا میدان ہے قیامت تک آنے والے، تو یہ عالمی نبی کی عالمی امت ہے۔ آپ کو اللہ نے ختم نبوت کا تاج پہنایا ہے، اور ختم نبوت کی برکت سے اس پوری امت کو وہی کام، وہی محنت، وہی ذمہ داری، وہی راستہ، وہی عظیم ترین محنت جو اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، وہ کام اللہ نے امت کو عطا فرمایا، اور اپنے پیارے نبی کو اللہ نے فرما دیا کہ میرے نبی آپ اپنی امت کو یہ بتا دیجئے کہ قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، کہ یہ ہے میرا راستہ، یہ ہے میرا کام، یہ ہے میرا مقصد حیات، یہ ہے میرا اصل زندگی میں آنے کا مقصد، کہ میں لوگوں کو بلاتا ہوں اللہ کی طرف بصیرت کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ کہ یہ حق ہے، اور میرا بھی یہ کام ہے، اور اے میری امت اس کو بھول نہ جانا کہ میرا کام تو دعوت ہے، تمہارا کام تجارت ہے، تم تجارت کے لیے نہیں آئے، زمینداری کے لیے نہیں پیدا کیا گیا، تمہیں حکومت اور ملازمت کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، تمہیں دنیا کے پیچھے دوڑ لگانے کے لیے بھیجا گیا، تمہیں صرف مال جمع کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا، تمہیں بلڈنگیں بنانا تمہارا مقصود نہیں ہے، بڑی بڑی گاڑیاں خریدنا تمہارا مقصود نہیں ہے، دنیا میں اپنی خواہشات کو پورا کرنا، اپنے بیوی بچوں کی ضرورتوں کو پورا کرنا، مرنے سے پہلے کی زندگی کو بنانے کی محنت کرنا، یہ تمہارا مقصد نہیں ہے، یہ تمہاری ضروریات ہیں، یہ سب حاجتیں ہیں، ضروریات ہیں، یہ ضروریات اور حاجتیں یہ تمہارا مقصد نہیں ہے۔ ان ضرورتوں کو، ان حاجتوں کو بھی میرے حکم کے ذریعے پورا کرو، ان ضرورتوں کے اندر بھی میرے حکم کو زندہ کرو، میرے نبی کے طریقے کو پورا کرو، تو یہ تمہاری ضرورتوں پورا کرنا بھی دین بنے گا۔ دیندار تاجر کی تجارت بھی دین بن جائے گی، وہ بھی جنت میں لے کے جائے گی۔ دیندار زمیندار کے زمیندارہ میں دین بنے گا، اسے جنت میں لے کے جائے گا۔ دیندار حاکم ہو، دیندار وزیر ہو، دیندار عہدے والا ہو، ملازم ہو،
اس کی ملازمت، اس کی وزارت اور اس کی حکومت اگر وہ حکم کے مطابق ہے، دین کے مطابق ہے، وہ بھی دین بنے گی، وہ بھی جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنے گی۔ اور دنیا کا کوئی بھی کام ہے اگر وہ حکم خداوندی کے مطابق ہوگا، نبی کے طریقے کے مطابق ہوگا تو یہ بھی دین بنے گا، اس کے بغیر یہ دین نہیں بنے گا۔ اگر تجارت میں دین نہیں ہے تو یہ تجارت نہ دنیا میں عزت دلائے گی نہ آخرت میں عزت دلائے گی۔ اگر زمیندارے میں دین نہیں ہے، اللہ کے احکامات نہیں ہیں تو یہ زمیندارہ دنیا کے اندر بھی وبال لے کر آئے گا اور آخرت میں وبال لے کر آئے گا۔ اگر یہ حکومت اور یہ ملازمت اس میں دین نہیں ہے، اللہ کے احکامات نہیں ہیں تو یہ حکومت اور عہدے یہ عزت نہیں دلائیں گے، یہ کامیاب نہیں کریں گے، یہ دنیا میں بھی ذلیل کرنے کا ذریعہ بنیں گے، آخرت میں بھی ذلیل کرنے کا ذریعہ بنیں گے۔ اس لیے فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارے مال اور اولاد تمہارا یہ فتنہ ہے، یہ آزمائش کی چیز ہے کہ ان میں تم اللہ کے احکامات کو پورا کرتے ہو یا اللہ کے احکامات کو توڑتے ہو۔ ان من ازواجکم واولادکم عدو لکم، تمہاری بیویاں، تمہارے بچے یہ تمہارے دشمن ہیں۔ اگر بیویوں کے متعلق احکامات کو پورا نہ کیا گیا، انہیں دین پر نہ لایا گیا، دینی زندگی ان کو نہ دی گئی، اپنی اولاد کو دین نہ سکھایا گیا، یہ تمہارے دشمن بنیں گے، یہ دنیا میں بھی تمہیں دین سے دور کر دیں گے، آخر میں تمہاری بگاڑنے کا ذریعہ بنیں گے۔ اس لیے بچ کے رہنا، ان کو بھی دین سکھانا، ان کو بھی دین سکھانا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ہے اللہم انی اعوذ بک من ولد یکون علی وبالا، من ولد یکون علی عذابا، کہ اللہ میں اس اولاد سے پناہ مانگتا ہوں جو کل قیامت کے دن مجھ پر عذاب بنے۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ مَالٍ يَكُونُ عَلَيَّ وَبَالًا، اے اللہ میں اس مال سے پناہ مانگتا ہوں جو مال مجھے قیامت کے دن میرے پر وبال بن جائے۔ اللہم انی اعوذ بک من امرأۃ تشیبنی قبل المشیب، اے اللہ میں اس عورت سے پناہ مانگتا ہوں جو مجھے بوڑھا ہونے سے پہلے بوڑھا کر دے، دنیا میں بوڑھا کر دے گی، آخرت کے اندر بھی آخرت بگاڑنے کا ذریعہ بنے گی۔ ان میں بھی احکامات کو زندہ کرنا ہے۔ احکامات کا ہونا یہ ان سارے شعبوں کو دین بنائے گا، یہ مقصد نہیں ہے۔ مقصد کیا ہے؟ اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو، اللہ کا کلمہ دنیا کے اندر بلند ہو، اللہ کے احکامات دنیا کے اندر عام ہو، اللہ کی نافرمانیاں دنیا سے مٹ جائیں، حضور پاک علیہ السلام کی سنتیں دنیا میں عام ہو جائیں۔ آپ کی علاوہ یہودوں کی یہودیت اور نصرانیت، مجوسیت اور غیروں کی ناپاک زندگی، غیروں کی بدبودار زندگی، بدبودار معاشرت اور گندے معاملات جو بہت اتنے گندے ہیں کہ جس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، وہ گندی زندگی مسلمانوں کے اندر سے نکل جائے، مسلمان اس کو تھوک دیں، اس زندگی پر فخر نہ کریں، اس زندگی کو ذلت کا ذریعہ سمجھیں، اس زندگی کو عزت کا ذریعہ نہ سمجھیں۔ عزت کا ذریعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو زندگی لائے ہیں، آپ جو مبارک سنتیں لائے ہیں، جو مبارک طریقہ لے کر آئے ہیں، وہ عزت کا ذریعہ ہے، وہ کامیابی کا ذریعہ ہے، وہ سکون کا ذریعہ ہے، وہ غلبے کا ذریعہ ہے۔ اس سے دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی۔ اس کو دنیا میں عام کرنا، ایمانیات کو دنیا میں عام کرنا، عبادات کو دنیا میں زندہ کرنا، علم کو دنیا میں عام کرنا، ذکر کو دنیا کے اندر عام کرنا، اچھے اخلاق کو دنیا میں زندہ کرنا، اخلاص کو دنیا میں عام کرنا، اغراض والی زندگی کو ختم کرنا، بد اخلاقی کو ختم کرنے کی محنت کرنا، جہالت کو ختم کرنے کی محنت کرنا اور علم کو زندہ کرنے کی محنت کرنا، نافرمانی کو ختم کرنے کی محنت، فرمانبرداری کو زندہ کرنا، غلط یقین، کفر اور شرک، مال کا یقین، ملک کا یقین، حکومت اور عہدوں کا یقین، حب جاہ، حب مال، یہ ختم ہو جائے اور ایمان اور توکل اور اعتماد اللہ پر بھروسہ یہ دنیا میں عام ہو جائے، انسانوں کے دلوں میں یہ اتر جائے۔ اس زندگی کو عام کرنے کی محنت کرنا، اس کے لیے اپنی جان لگانا، اپنا مال لگانا، ساری دنیا کے انسانوں کا خیر خواہ بن کر، ان کا ہمدرد بن کر، ان سے لینے کے لیے نہیں بلکہ ان کو دین دینے کے لیے، ایک مبارک زندگی دینے کے لیے در در کی ٹھوکریں کھانا، بستی سے بستی در بس، ایک بستی سے دوسری بستی، ایک محلے سے دوسرا محلہ، ایک شہر سے دوسرا شہر، ایک ملک سے دوسرا ملک، ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظم، اور پوری دنیا میں اللہ کے پیغام کو لے کے پھرنا، در در کی ٹھوکریں کھانا، لوگوں کی کڑوی کثیری برداشت کرنا، لوگوں کی طرف سے ناگواری آئے اس پہ شکوہ شکایت نہیں، صبر کرنا،
बर्दाश्त करना, उनके साथ इंतकामी जज्बे के बजाय उनकी हिदायत का जज्बा दिल के अंदर बढ़ रहा हो, दिल में उन पे जान मारी जा रही हो, उनको अल्लाह की तरफ बुलाया जा रहा हो, अपने 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 आप को अपनी नीयत से, अपनी जिंदगी को ठीक करने की नीयत से लोगों को दावत देना, दिन में मारे मारे फिरना, अपने महलों में, अपने शहर में, अपने मुल्क में, पूरी दुनिया के अंदर, और रातों को अल्लाह के सामने खड़े होकर आंसू बहा बहा कर अल्लाह से सारी इंसानियत की हिदायत को मांगना, ये हमारा काम है। इसके लिए हम दुनिया में आए हैं। आज हमें अपना काम ही भूल गए, अपना काम ही भूल गया। मुसलमान को पता ही नहीं दुनिया में आया क्यों। सुबह उठता है और वही जिंदगी जो पुरानी चल रही है वही की दौड़ लग रही है, और पढ़ने से पहले पहले की जिंदगी उसी को मकसद बना के मुसलमान भी गैरों को देख कर, गैरों की जिंदगी को देखकर ये भी उनके पीछे भाग रहा है। इसलिए मुसलमान आज परेशान है, मुसलमान आज मुसीबतों में है, मुसलमान आज मजलूम बना हुआ है, जगह जगह इसके पर जिल्लत आई हुई है, इस पर हालात आए हुए हैं। लेकिन अल्लाह की तरफ से उस वक्त तक हालात, बुरे हालात अच्छे हालात में तब्दील नहीं होते जब तक कि मुसलमान अपनी जिंदगी को बदलने का फैसला न कर ले। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु बिअनफुसिहिम। जब तक लोग अपने जिंदगी को नहीं बदलेंगे, नाफरमानी से फर्माबरदारी की तरफ, गलत यकीन से सही यकीन की तरफ, जहालत से इल्म की तरफ, गफलत से जिक्र की तरफ, बदअखलाकी से अखलाक की तरफ, अगराज से इखलास की तरफ, दुनिया पर माल जिंदगी खपाने के बजाय अल्लाह के दीन पे जान माल लगाने वाले बने, जब तक कि ये अपनी जिंदगी को इस तरह नहीं बदलेंगे, अल्लाह इनके हालात कभी भी नहीं बदलेंगे। चाहे सारी दुनिया की हुकूमतें इनको मिल जाए, सारी दुनिया का खजाना इनके पास आ जाए, इस माल से जिंदगी नहीं बनती, चीजों से जिंदगी नहीं बनती। ये धोखा है, ये धोखा लगा हुआ है, और इस धोखे के पीछे आज सब दौड़ रहे हैं। एक भेड़ चाल लगी हुई है कि पैसा बनाओ, चीजें बनाओ, बिल्डिंगें बनाओ, इससे जिंदगी बनेगी। कभी नहीं बनी, ना आज तक बनी है, ना क़यामत तक बनेगी। लन यस्लुहा आखिरु हाज़िहिल उम्मा इल्ला बिमा सलहा बिही अव्वलुहा। इस उम्मत का आखिरी तबका, उसकी जिंदगी भी नहीं बनेगी तो उस जिंदगी से बनेगी जिससे पहले तबके की जिंदगी बनी। जिंदगी का बनना, सारी कामयाबियां, सारी खुशियां, सारी इज्जतें, बरकतें, खुशहालियां 15-2 साल पहले वाली जिंदगी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो लेकर आए, जो सहाबा इकराम ने गुजारी, उस जिंदगी में सब कुछ है। जो आज मौजूदा जिंदगी गैरों की आई हुई है, इस जिंदगी में कुछ नहीं है सिवाय बर्बादी के। इसलिए चाहे थोड़े धक्के खा लें, ज्यादा धक्के खा लें, थोड़ा रो लें, ज्यादा रो लें, जितना परेशान हो जाए, जिंदगी ठीक नहीं होगी जब तक कि वो जिंदगी ना आए। इसका यकीन दिल में लाना है। जब ये अंदर में यकीन उतरेगा, फिर वो जिंदगी अंदर में आएगी, और जिंदगी आएगी तो जिंदगी बनेगी, और आप इंसान की आंखों से अल्लाह जिंदगी बनता हुआ दिखाएंगे, और फिर ये जिंदगी पूरी दुनिया के अंदर अल्लाह आम करेंगे, और वो दौर आएगा। कोई मायूसी नहीं है, मायूसी नहीं है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, नहीं, मायूस ना होना। अम्मिलू मा यसुर्रुकुम, उन हालात के आने की उम्मीद रखो जो तुम्हें खुश कर देंगे। अल्लाह से उम्मीदवार रहो, चाहे जितना फितना फैल चुका है, जितनी बातिल मेहनत कर रहा है, बातिल जगह जगह जिंदा रहा है, गलत जिंदगी को आम करने के बहुत तरीके आम हो चुके हैं, लेकिन मायूसी की बात नहीं है। अल्लाह बड़ी कुदरत वाला है, बड़ी ताकत वाला है। उसकी आज भी ताकत वही है जो ताकत अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में जाहिर की। फिरौन को गर्क किया, कारून को जमीन पे धसाया, कौम आद को अल्लाह ने हलाक किया, कौम समूद को अल्लाह ने बर्बाद किया, कौम नूह को अल्लाह ने हलाक किया। अल्लाह की कुदरत आज भी वही है। जिस अल्लाह ने कुदरत से अब्राहा को हलाक किया, जिस अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए आग को गुलगुजार बनाया, आज की फितने की आग, नाफरमानी की आग, बेदीनी की आग, अल्लाह इसको अपनी कुदरत से खत्म करके दीन को लाके अल्लाह पूरी दुनिया के अंदर सलामती का माहौल अल्लाह बना दे। अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं, देर हमारी तरफ से है। हम उस जिंदगी को बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन वो जिंदगी अंदर में नहीं आ रही है। शैतान ने धोखे में डाला हुआ है, माल ने धोखे में डाला हुआ है,
चीजों ने हमें, दुनिया की चीजों ने हमें धोखे में डाला हुआ है। देर हमारी तरफ से, आज हम फैसला कर लें कि हमने खुद भी उस मुबारक जिंदगी को अपनाना है, चाहे जो भी हम पे गुजर जाए, हम थोड़े माल पे गुजारा कर लेंगे, सादगी से जिंदगी गुजार लेंगे, लेकिन हराम पेट में नहीं जाएगा, अल्लाह की नाफरमानी नहीं करेंगे, फराइज को नहीं छोड़ेंगे, सुन्नतों को नहीं छोड़ेंगे, ये मुबारक जिंदगी हम अपनाएंगे खुद भी और इस जिंदगी को पूरी दुनिया में लेकर जाएंगे। तो अल्लाह बड़ी कुदरत वाले हैं, जिस अल्लाह ने हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की 23 साल मेहनत से पूरे हिजाज के अंदर से कुफ्र खत्म किया कि सहाबा इकराम निकले, पूरी दुनिया में 11 साल के अंदर पूरी दुनिया में इस्लाम पहुंच गया। अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं है। आज मुसलमान के मौजूदा मजमा ये फैसला कर ले, इसके लिए फिर जान की बाजियां लगा दे, अपना माल कुर्बान कर दे, अपना सब कुछ लगाने का जज्बा रखे। अल्लाह बड़े कदरदान हैं। अल्लाह ताला अंदर के जज्बे को देखते हैं, थोड़े करने पे बहुत देते हैं, इसलिए थोड़ी कुर्बानी भी अल्लाह से बड़े बड़े फैसले करवाएगी। लेकिन हम फैसला तो करें, कदम तो उठाएं, फिर देखें अल्लाह कैसे कदरदान है। इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, आज तक जो इस मेहनत की, दीन पर चलने में, दीन की मेहनत करने में, दीन को सीखने में जो हमसे कोताही हुई, उस पर हम इस्तिग़फ़ार करें, अल्लाह से माफी मांगे कि अल्लाह ने माफ कर। पूरी उम्मत से दीन के सीखने में, दीन पर अमल करने में, दीन को दुनिया में फैलाने में जो कोताही हुई है, पूरी उम्मत की तरफ से भी इस्तिग़फ़ार करें और ये अज़म करें कि इंशाअल्लाह अब ये बक़िया ज़िंदगी ये अल्लाह के दीन पर चलने में, दीन को सीखना भी है, इस पर अमल भी करना है और इसको पूरी दुनिया में लेके फिरना है। इस कुरान को अपने अमल के अंदर उतारना है, इस कुरान को पूरी दुनिया में लेके फिरना है और इस कुरान की जिंदगी को दुनिया में आम करना है। तो इसका अज़म करेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें ज़रिया बनाएगा पूरी दुनिया में दीन के जिंदा करने। इसके लिए सारे नियत करते हैं इंशाअल्लाह, पूरी बाकी सारी जिंदगी की नियत कर लें। क्या तो अल्लाह का दीन दुनिया में जिंदा होगा या हमारी खबरें दुनिया के अंदर बनेगी। तैयार है इसके लिए इंशाअल्लाह। अब बताओ इस मजमे में ऐसे कौन कौन मुजाहिद हैं जो ये फैसला कर दिया पूरी जिंदगी का तो कर लिया, इस जिंदगी में से नकद 4-4 महीने दे दें। रमजान का महीना भी गुजर गया, खूब सहरी इफ्तारी भी हो गई, ईद भी गुजार ली, अब देर न करें, बहुत जमाना गुजर चुका है, अब देर न करें। मलकुल मौत आ गया, फिर मौका नहीं मिलेगा। आज अल्लाह ने मौका दिया है पुरानी जिंदगी में तौबा, आइंदा के लिए अज़म करके इस तौबा को अमली जामा पहनाने के लिए और पूरी दुनिया तक इस पैगाम को पहुंचाने के लिए अब नियत करो भाई। कौन कौन ऐसे भाई हैं जो नकद 4-4 महीने के लिए चिल्ले के लिए तैयार हैं? जमाते हो, मस्जिदवार जमाते खड़े होकर बताएं, अपना अपना नाम दिखाएं, खड़े हो जाए माशा, अभी जाए नहीं, अभी इरादे मत करें, फरमाए खड़े हो गए, चिल्ले की पूरी जमात बनाएंगे। कौन से इलाका? जौहर माशाअल्लाह माशाअल्लाह, फरमाए और हर साल